السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ خیریت ہے نا؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہے۔ تو ہم تصوف میں پچھلے کلاس میں بتائے تھے ایک آدمی کے بارے میں، مطلب وہ اپنے جو نعمت دینے والا اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس کو ڈر لگتا ہے، وہ سب بتائے تھے نا۔ اس کا ہی باقی ہے، دیکھیے فہذا، یہ بھی بتایا تھا سب سے پہلے اس کے دل میں آنے والی سوچ کیا ہے؟ عبادت کے لیے ایک بندہ تیار ہونے کے لیے سب سے اس کے دل میں آنے والی بات کیا ہے؟ وہ ایک الہی ایک توفیق ہے، اللہ کی طرف سے خاص ہو کے ملنے والی ایک توفیق ہے، بتایا تھا نا۔ فہذا خاطر الفضائل الذی ینبہ العبد، فہذا، تب یہ پہلے بتایا تھا نا، تو یہ کیا ہے؟ خاطر الفضائل، یہی ہے کہ ڈر دلانے والی بات یہ ہے کہ الذی ینبہ العبد، بندہ کو کیا کرے گا؟ یہ بات بیدار کرتی ہے، سمجھے؟ بس یہی گھبراہٹ کیا ہے اس بندے کو بیدار کرتی ہے، ایسا کیا ہے جگاتے ہیں، سمجھے؟ اور وَيُلْزِمُهُ الْحُجَّةَ، اور اس کو کیا بھی کرتے ہیں؟ حجت، دلیل اس کو ضرورت ہوتی ہے، نہیں تو حجت اس کو لازم ہوتی ہے۔ حجت لازم ہونا بولا تو پھر کیا ہے؟ وہ اس کا منہ بند ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، کوئی کیا ہے کچھ سوال کیا تو پھر اس کا جواب نہیں ملتا ہے تو منہ بند ہو جاتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں یلزمہ الحجت، یلزمہ الحجت، اس کو کیا ہے حجت کی ضرورت پڑتی ہے بولا تو حجت جب تک نہیں ملے گی تب تک وہ اس کو بات نہیں کر سکے گا نا، اس لیے منہ بند کرنا بولتے ہیں اس کو۔ تو ادھر اسی بندے کو کیا ہے، بندے کو حجت لازم ہوتی ہے، سمجھے؟ مطلب اور کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں سمجھنا اور اس کے حساب سے چلنا، اس کے لیے اور کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ اور کچھ علم تو ضرور چاہیے، ڈھونڈنا پڑے گا یہ مصیبت سے بچنے کے لیے۔ ابھی اللہ کے بارے میں وہ اس کو سمجھ سکا ہے نا، اللہ ایسا ایک کیا ہے شکر دینے نعمت دینے والا اللہ ہے، سب کچھ ہے، ابھی سمجھ میں آیا۔ اور اس کو کیا چاہیے؟ یہ ایک مصیبت سے، مطلب ابھی اللہ کو عبادت کرنا ضروری ہے اس کو، تو عبادت کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے، اس کی کیا کی ضرورت ہے، وہ سب کیا ہے ابھی اس کو طلب کرنے کا ٹائم ہے۔ تو اس وقت کیا ہے اس کا ابھی اللہ کے سامنے سے بچنے کے لیے اس کو کچھ بھی کیا نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، اس لیے اس کو اس لیے بولا کہ اس کو حجت کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھے؟ اور وَيَقْطَعُ عَنْهُ الْمَعْذِرَةَ، اور بہانہ بنانا سب بند ہو جاتا ہے، یقطع کیا ہے کٹ جائے گا نا، کٹتا ہے، اور انہو اس سے المعذرت کیا ہے اس کو مطلب پھر اس کو کیا نہیں کچھ بہانہ نہیں بول سکتا ہے۔ اور دیکھیے، اور یہی گھبراہٹ بندے کے ہیلا بہانہ جڑ سے کاٹتے ہیں، مطلب کاٹ کر، اور کیا بھی کرتے ہیں وہ یزعجہ، اور اس کو بے چین بناتے ہیں، الی النظر والاستدلال، بے چین بنانا مطلب اس کو دیکھیں الی النظر والاستدلال کیا ہے، یہ اس کو یہ عبادت کرنے کا علم وغیرہ ڈھونڈنے کے لیے اور ایسی باتوں پر طلب کرنے کے لیے اس کو بے چین کرتے ہیں، مطلب جلدی کرو جلدی کرو، یہ نہیں تو تم کیا اللہ کے سامنے بس جائیں گے، ہے نا؟ ایسی ایک ڈر ہوتی ہے نا، ڈر کی وجہ سے ایسے اس کو بے چین کرتے ہیں۔ فَيَحْتَاجُ الْعَبْدُ عِنْدَ ذَلِكَ، تب بندہ کیا ہوتا ہے اس کا حاجہ معنی کیا ہے؟ سمندر میں کیا کیا ہوتے ہیں؟ لہر ہوتا ہے نا، مطلب ایسا ہی بہت ہی اونچا ہوا کیا تھا، ایسا ہی اس کے دل میں ڈر لگتا ہے۔ وَيَحْتَاجُ، حاجہ کیا یہوج بولتے ہیں نا، وہی یحتاج اس کے دل میں کیا ہے، نہیں تو کیا یہ بھی بولتے ہیں نا، برانگیختہ بولتے ہیں۔ تو
اس کے دل میں ایسا ڈر لگتا ہے، وہ نہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں، العبد عند ذالک، یہ سب سوچ خیال ہونے سے یہ بندہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، اس کو وہ بے سکون بنتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ہوتا ہے، بندے کو آیات الہیہ میں غور و فکر اور استدلال پر پریشان کرتے ہیں، مطلب اللہ کے بارے میں، اللہ کے کیا ہے، ابھی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب دیکھنے سے اس کو پتہ چلتے ہیں اللہ ادھر ہے ضرور، تو میں اللہ کو شکر گزارتا نہیں ہوں، نہیں تو میں اللہ جیسے فرماتے ہیں اس کے حساب سے اگر نہیں چلتا ہوں تو میں کیا ضرور اللہ کے سامنے پھنس جاؤں گا۔ یہ جو ڈر ہے نا، تو وہ سب سوچ کے وہ پریشان ہوتے ہیں، اس کے دل کو پریشان کرتے ہیں، نہیں تو اپنے نفس کو پریشان کرتے ہیں، اور وہ کیا برانگیخت کرتی ہے یہ مصیبت، مطلب اس کی جو سوچ ہے یا خیال ہے اس کو ایسے برانگیختہ کرتے ہیں، مطلب فیحتاج العبد، وہ معنی، اور وہ یقلق، اور یہ بھی وہی معنی کیا ہے، بے چین ہونا، سکون کیا ہونا، ضائع ہونا، وہ یقلق وینظر فی طریق الخلاص، تو وہ ایسے بے چین ہوتا ہے، وینظر، وہ ڈھونڈتا ہے، طلب کرتا ہے، فی طریق الخلاص، بچنے کا راستہ، کیسے یہ مصیبت سے کیسے بچ سکتا ہے۔ میں ابھی اللہ کے بارے میں سمجھا ہوں، اور کیا ہے، اللہ کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اور اللہ کو عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی خدمت میں رہنے کے لیے میں کیا کیا کرنا چاہیے، وہ اس کے جو بچنے کا طریقہ وہ طلب کرتے، وہ حصول الامان لہو، اور اس کو کیا ہے، وہ بھی وہی معنی امانت، مطلب بے خوف ہونے کے لیے، وہ اس کی کیا ہے، اس کا حاصل ہونے کے لیے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں نظر کرتے ہیں، اور بما واقع فی بقلبی، اس کے دل میں جو واقع ہوا ہے، مطلب یہ ڈر سے ہے نا، نہیں تو یہ ایسی باتوں سے اس کے دل میں جو آ گیا ہے، تو یہ پریشانی سے اس کو بچنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، او بما سمع بأذنہ، نہیں تو اس کے کان میں جو سنا ہے، اس کے کان میں جو باتیں سنے ہیں، مطلب اللہ کے بارے میں، نہیں تو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں جو سنا ہے اس سے، تو ایسی کیا ہے، اللہ کے بارے میں سمجھ کے پھر بھی میں کیا ہے اچھا بننے کے لیے کوشش نہیں کرتے ہو، تو میں ضرور کیا اللہ کی ناراضگی کے سامنے میں کیا ہو جاؤں گا، بس جاؤں گا۔ یہ جو ڈر ہے نا، تو اس سے بچنے کے لیے وہ راستہ ڈھونڈتے ہیں، راستہ ڈھونڈنا مطلب ادھر کیا ہے، عمل کرنے کے لیے کیا کیا سیکھنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، اس کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں بندہ، لیکن اب بندہ جتنی باتیں اس کی کان میں، دل میں آ گئی، اس سے حیران و پریشان ہو کر اپنے دل و دماغ سے سوچ کر اپنی نجات و چھٹکارے کا راستہ ڈھونڈتا ہے، سمجھا، اور فلم یجد فی سبیلا، تب اس کو نہیں ملتا ہے، کسی بھی راستہ نہیں ملتا ہے، سوى النظر بعقلہ فی الدلائل والاستدلال بالصنعۃ علی الصانع، تو سوى النظر، دیکھنے کے علاوہ اس کو کچھ بھی راستہ نہیں پایا، مطلب کیا ہے، اللہ کے کس کو دیکھنے کا، بعقلہ، اپنے دماغ سے دیکھنے کے سوا کچھ راستہ اس کو نہیں ملا، کس میں، فی الدلائل والاستدلال، کیا ہے، دلیل اور دلیل کو کیا ہے طلب کرنے میں، اور دلیل کو سمجھنے میں، کس سے، بالصنعۃ علی الصانع، یہ جتنے بھی کیا ہے کائنات کے جتنے بھی کیا ہیں، یہ کیا بولتے ہیں، صانع مطلب ادھر بنانے والا، ادھر بنانے سے مراد اللہ، تو اللہ کیا ہے، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہ سب چیز صنعت بولا تو کیا ہے، جو بنایا گیا ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ چیز علی الصانع، ایک بنانے والے کے اوپر کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہے، ایک بنانے والے پر یہ ابھی جتنے بھی بنایا گیا ہے وہ سب چیز کیا ہے، ایک بنانے والے کے اوپر دلیل دیتے ہیں،
یہ اس کے عقل سے سوچنے سے بس اس کو کیا ہے، اس کا راستہ ملتا ہے. مطلب یہ ایسا بولا تو یہ دنیا میں وہ دیکھنے سے جہاں وہ دیکھتے ہر جگہ کچھ نہ کچھ چیزیں اس کو نظر آتی ہیں. تو وہ چیز سب کیا ہے، ایسا ہی نہیں بنتی ہیں، وہ اس کو بنانے والا کوئی ہوگا نا. تو یہ اس کا کیا ہے، عقل سے سوچنے سے، عقل سے دیکھنے سے وہ اس کو سمجھ میں آتا ہے کیا ہے، ایسے ایک رب ہے. سمجھے؟ تو یہ کیا ہے، اس کو یہ ابھی بولا کیا ہے، اس کو وہ کیا کرنا، اس کو کچھ بھی راستہ نہیں ملتا ہے اپنے نظر سے دیکھنے کے علاوہ، بولا نا. اور اس کا مطلب کیا، یہ کیا ہے، وہ ابھی اللہ کے بارے میں نہیں تو اللہ کو بات کرنے کے لیے جو راستہ وہ طلب کر رہا ہے نا، تو طلب کرتے وقت کیا ہے، اس کو یہ بھی سمجھنا ہے یہ اللہ، یہ سب چیز اللہ موجود ہے. نہیں میں کیا ہے، یہ اس کے لیے کیا ہے، زیادہ کیا نہیں، کیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ باقی لائن میں سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، تو اس کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ اپنی عقل کے ذریعے وجود کائنات سے کائنات کو بنانے والا پر دلائل تلاش کرے. سمجھے؟ تو کیا ہے، یہ اللہ کے کیا ہے، اللہ کے بارے میں، یہ بنانے والا اللہ کے بارے میں تلاش کرنے کے علاوہ کچھ کیا ہے، اس کے سامنے راستہ نہیں ملتا. مطلب وہ اس کو دیکھنا ہی پڑتے ہیں، دیکھنے سے کیا ہوگا، یہ اس کو سمجھ میں بھی آتا ہے. کیوں ایسا ہو، تو راستہ ڈھونڈنا ہے کیا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت کیوں پڑتے ہیں، لیحصل لہ، اس کو حاصل ہونے کے لیے، العلم والیقین، کیا ہے، اس کو علم اور کیا ہے معرفت نہیں تو علم اور کیا ہے یقین ملنے کے لیے وہ دیکھنا پڑتے ہیں. سمجھے؟ اللہ کے بارے میں مطلب اس کے نظر ادھر ادھر بھیجنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ ملتا ہے، ایک راستہ ملتا ہے. سمجھے؟ تو کیا کس سے علم اور یقین ملنے کے لیے، بما هو الغیب، جو غیب ہے، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، تو اللہ کے بارے میں جو بھی ہیں وہ حاصل ہونے کے لیے اس کو اپنے کیا ہے عقل سے دیکھنا، اپنے دماغ سے دیکھنا ہی اس کو ضروری ہے. تبھی اس کو یہ حاصل ہو جائے گا. سمجھے؟ تاکہ اس کا علم اور یقین حاصل ہو جائے جو اس سے پوشیدہ ہے. سمجھے؟ مطلب پوشیدہ ادھر اللہ کے بارے میں نہیں تو کیا ہے، ابھی جتنے بھی غیب کی چیزیں ہیں، غیب کی چیزیں مطلب ہم جو کیا ہے ادھر اس سے اتنا ہی مراد ہے کیا ہے، اللہ کے بارے میں، اللہ جو دنیا میں جتنے بھی چیز بنائے ہیں اس کے سب کا راز سمجھنا. اور وہ راز سمجھنے سے کیا ہوگا، اللہ کو سمجھنے کا کیا ایک فرصت مل جائے گی. سمجھے؟ وہی ہے مطلب. وَيَعْلَمُ، اور تب یہ سب سمجھنے سے، حاصل ہونے سے، اس کو علم اور یقین حاصل ہونے سے وہ بھی یہ بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا، اس کے لیے ایک رب ہے، كَلَّفَهُ، اس کو کیا ہے اس کو حکم دیا ہے، وَأَمْرَهُ، وہ بھی حکم دیا ہے، وَنَهَاهُ، اور اس کو کچھ چیزیں منع بھی کی ہیں اور کچھ چیزیں حکم بھی دیا ہے. ایسا دینے والا اللہ ہے، تب وہ سمجھے گا. سمجھے؟ یہ اس کو یہ علم اور یقین حاصل ہونے سے وہ سمجھے گا، اور وہ جان لے کہ اس کا یہ ایک رب عز و جل ہے جس نے اسے نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا پابند کیا ہے. ایسا ایک رب ہے، وہ اس کو سمجھ میں آئے گا. سمجھے؟ تو ایک انسان کیا ہے اللہ کے بارے میں پہلے سمجھتا ہے، وہ کیا ہے تب اس کو لگتا ہے کیا ہے عبادت کرنا ہے. نہیں تو عبادت نہیں کیا تو مجھے کیا ہے ادھر میں اگر بچ گیا تو بھی مجھے آخرت میں اللہ کے سامنے ضرور کیا ہو جاؤں گا، کیا ہے اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے مجھے کیا ہے اللہ کا عذاب لینا ہی پڑے گا، ہے نا. تو یہ بات اس کے دل میں آتے ہیں نا، یہ دل میں آنے کی وجہ سے یہ سب وہ طلب کرتے ہیں. اور کیا اس سے بچنے کے لیے کیا راستہ ہے وہ طلب کرتے ہیں. سمجھا؟
تو یہ ابھی لاسٹ کیا بولا اس کو، یہ سب کرنے سے ایک علم ملے گا، ایک معرفت نہیں تو ایک یقین ہو جائے گا اس کو کیا ہے، اس کو پالنے والا ایک رب ہے، اور وہ کیا ہے بہت سارا حکم دیا ہے اور بہت ساری چیزیں منع کیا ہے، ایسا ایک رب ہے، اس کو اس سے سمجھ میں آ جائے گا، ہے نا۔ تو اس کو اور یہ سمجھنے کے بعد وہ پھر کیا کرے گا، عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ہے نا۔ تو دیکھیے اور نیکسٹ عقبات طریق العبادہ، تو عبادت کے لیے وہ بندہ تیار ہو جائیں گے، اللہ سے ڈر کے وہ عبادت کے لیے تیار ہو جائیں گے، تب اس کی کیا راہ عبادت کی گھاٹیاں ہیں، بہت ساری گھاٹیاں ہیں۔ تو عبادت کے راہ میں بہت ساری گھاٹیاں ہیں، اور اتنا آسان سے کیا نہیں عبادت نہیں کر سکتے ہیں، اس کے سامنے بہت ساری گھاٹیاں باقی رہتی ہے، مطلب وہ عبادت شروع کرنے کے پہلے یہ سب گھاٹیاں اس کو پار کرنا ہی پڑے گا، سمجھے۔ دیکھیے تو گھاٹیاں کیا کیا ہیں دیکھتے ہیں۔ وَهَذِهِ أَوَّلُ عَقَبَةٍ، یہ ہے سب سے پہلے عقبہ، مطلب یہ نظر و استدلال کرنے سے اس کو یہ سمجھ میں آتے ہیں کیا ہے، اس کو کچھ علم ملتا ہے نا، اللہ ہے، اس کو یہ کرنے والا اللہ ہے، وہ کرنے والا اللہ ہے، ایسا ایک علم اس کو مل گیا نا، تو یہ ہے فَهَذِهِ أَوَّلُ عَقَبَةٍ، یہ ہے سب سے پہلے کا عقبہ، مطلب علم ہے۔ یہ استقبلتہ فی طریق العبادت، عبادت کے راہ میں وہ کیا ہے، کیا اس کے سامنے پیش آنے والا سب سے پہلی گھاٹی کون سا ہے، علم ہے، سمجھے۔ علم مطلب یہ النظر والاستدلال بولانا، مطلب وہ طلب کرنا اللہ کے بارے میں، اور اللہ کے بارے میں سمجھا، اور عبادت کرنے کے لیے کیا چاہیے، اس کے لیے علم چاہیے نا۔ تو یہ جو وہ جو طلب کر رہا تھا وہی ہے سب سے پہلے کی گھاٹی، اور باقی سینٹینس بولنے سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں عبادت کی راہ میں پیش آنے والی یہ پہلی گھاٹی ہے، کون سا، یہ ابھی یہ بولانا، فہادی بولانا، وہ ہادی ہے النظر والاستدلال، سمجھے، مطلب ڈھونڈنا، طلب کرنا۔ تو اور ایک سینٹینس یہ بھی بتانے سے ہوگا، وہی وہ گھاٹی عقبۃ العلم والمعرفہ، وہ گھاٹی بولا تو کیا ہے، عقبۃ العلم والمعرفہ ہے، مطلب ابھی النظر والاستدلال بولا، وہی معنی ہے یہ بھی، وہی وہ گھاٹی یہ ہے عقبۃ العلم والمعرفت، علم کی اور معرفت کی گھاٹی ہے، وہ پار کرنا پڑے گا اس کو، اگر اللہ کو عبادت کرنا ہے تو اس کو پہلے علم کی گھاٹی کو پار کرنا ہے اور معرفت کی گھاٹی کو پار کرنا ہے، انشاءاللہ کیسے سمجھ میں آئے گا بعد میں۔ اور اسے علم و معرفت کی گھاٹی کہا جاتا ہے، کس کو، یہ پہلی گھاٹی جو بتایا نا، کہاں فہذی اول عقبۃ بولا نا، تو اول عقبۃ میں عقبت کون سا ہے، گھاٹی کون سا ہے، گھاٹی مطلب ایک مصیبت، مطلب عبادت کے لیے ایک آدمی کیا ہے پیش آ رہا ہے، تو اس کے سامنے ایک مصیبت ہے، کیا ہے وہ مصیبت، پہلی مصیبت یہ ہے علم اور معرفت ہے، مطلب علم کے بارے میں۔ دیکھیے تو کہا جاتا ہے لیکون من الامر علی بصیرۃ، کیا ہے، لیکون کس کے لیے، وہ ہونے کے لیے، من الامر کیا ہے، علم عبادت کے معاملہ میں، عبادت کے بارے میں ہونے کے لیے، علی بصیرۃ کیا ہے، بصیرت پر، کیا بولتے دور اندیش بولتے ہیں نا، دور اندیشی، تو ایک علم کے بارے میں ایک دور اندیشی ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ پہلے عبادت کے بارے میں ایک بصیرت ہونے کے لیے وہ پہلے کیا کرنا چاہیے، عبادت کے بارے میں پڑھنا چاہیے، اس کو عبادت کے بارے میں علم ہونا ہے، علم کے بنا عبادت کیا نہیں ہوتے ہیں، نہیں ہوتی ہے نا، عبادت نہیں ہوتی ہے نا، الامر بلا علم جنون ہے نا۔ تو علم کے لیے کیا، عمل کے لیے کیا چاہیے، علم کی ضرورت ہے، تو مجھے عبادت کرنا ہے تو نہیں تو مجھے نماز پڑھنی چاہیے، تو مجھے نماز پڑھنے کے لیے کیا کیا علم ہے وہ مجھے تو جاننا چاہیے نا۔ تو یہی ہے اس کا، ایک آدمی اگر عبادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے سامنے آنے والی سب سے بڑی نہیں تو پہلی گھاٹی کیا ہے، وہ عبادت ہے، سمجھا۔ اوکے، اس کو کیا کرنا اس کو عبادت کے بارے میں علم طلب کرنا پڑے گا، سمجھے۔ اور دیکھیے تو کیا ہے، کہاں
फ़याख़ुज़ फ़ी क़त्इहा मिन गैरि बुद्दिन फ़याख़ुज़, तब वो क्या करेगा, ये लियकूना बोला ना, लियकूना, फिर क्या फ़याख़ुज़, क्या तब ये भी ओ क्या है, उठाएगा लेगा, क्या नहीं तो तैयार हो जाएगा। फ़ी क़त्इहा, ओ ये रास्ता को, ये मतलब इल्म और मारिफत की जो घाटी है वो घाटी को पार करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। मिन गैरि बुद्दिन, ज़रूर क्या हो उसके लिए ज़रूर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। गैरि बुद्दिन मतलब ला बुद्दा बोलते हैं ना, तो और वो बग़ैर तकलीफ़ के इस राह पर चल पड़े, मतलब उसको क्या करना होगा, वो ये राह, मतलब ये घाटी को पार करने के लिए उसको ज़रूर क्या है, तैयार होना पड़ेगा। मतलब इल्म मिलने से फिर वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, समझे। और बिहुस्नि नज़री फिल दलाइल वफ़ूर नज़र व ताल्लुम व सुआल मिन उलमाइल आखिरा। और क्या है, इस तरह के मतलब अभी इसको अभी क्या है, ये पार करने के लिए इल्म चाहिए ना, तो इल्म के लिए वो क्या करेंगे, क्या इल्म के लिए क्या क्या वो देखते हैं, हुस्नुन नज़र है ना, बेहुस्न नज़र व फिर दलाइल, उसको जो जिसकी ज़रूरत है ऐसी दलीलों के बारे में देखना और क्या करना, और वफ़ूर नज़री व ताल्लुम, वो भी क्या है, वो पढ़ना और इल्म को तलब करना, उतना माना है। व सुआल मिन उलमाइल आखिरत, आखिरत के जो उलमा लोग हैं उनसे सवाल करना, मतलब उसको इबादत के बारे में जो इल्म चाहिए वो इल्म के बारे में वो तलब करते हैं। और ये सब उसको करना क्या है, करना करना चाहिए, समझा। वो करेगा ज़रूर, समझे, क्योंकि तभी उसको इबादत करने का तरीक़ा समझ में आएगा। देखिए इस तरह के दलाइल में नज़र और मुकम्मल गौर व फ़िक्र करने, उलमाए आखिरत से पूछे, समझे, ये सब उसको करना पड़ेगा। मतलब वो ज़रूर पहले बोला ना मिन गैरि बुद्दिन, तो ज़रूर उसको ये सब करने से ही इल्म हासिल हो जाएगा। वो उलमाउल आखिरा कौन है बता रहे, अल्लज़ीना, जो कि क्या है, अल्लज़ीना हुम अदिल्लाउत तरीक़ी, वो लोग रास्ता दिखाने वाले हैं। उलमाउल आखिरा के वस्फ़ है, उनके बारे में बोल रहे हैं। तो वो लोग रास्ता दिखाने वाले, वो सुरजुल उम्मा, और क्या है, वो लोग उम्मत का चिराग है। वक़ादतुल अइम्मा, और क्या है, इमामों के क्या हैं, सरदार है वह। तो ये ऐसे लोगों से क्या है, ये क्या करना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा उसको, जो मारिफत चाहिए, जो इल्म चाहिए, वो सब इनसे तलब करके पूछ के आगे बढ़ना होगा। वल इस्तिफ़ादत मिन्हु, और उनसे क्या है, फ़ायदा उठाना होगा। उसको जो जो ज़रूरत है वो सब उनसे लेना पड़ेगा उसको। वही इस्तिहदाइ दुआई अस्सालिही मिन्हु, और क्या है, अच्छी दुआ उनसे क्या है करने के लिए क्या है, मांगना भी होगा, समझे। मतलब इस्तिहदा माना हम हदिया बोलते हैं ना, कि इधर क्या है, हदिया तलब करना बोला, तो इधर क्या है, उनसे दुआ मांगना, अच्छी दुआ, उनके अच्छी दुआ में हमें भी शामिल करने के लिए, नहीं तो उसको शामिल करने के लिए बोलना, क्योंकि वो तौफ़ीक मिलने की वजह है। देखिए जो कि उस राह की रहनुमाई करने वाले और उम्मत के चिराग पेशवा हैं, कौन, वो उलमाउल आखिरा, और उनसे इस्तिफ़ादा करना मतलब उनसे फ़ायदा उठाना, और कारों से इल्तिजा करे, और नेककारों से इल्तिजा करें, मतलब अच्छे साले लोगों के दुआ भी तलब करना, किसके लिए, तौफ़ीक़ वल इआनती इला अन यक़्ताहा
بتوفیق اللہ سبحانہ و تعالی توفیق ملنے کے لیے ان سے دعا کی درخواست کرنا ہے۔ اور ولیانت الہ یکتاہا بتوفیق اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے اور راستہ پار کرنے کی مدد بھی ملنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ اس کے لیے توفیق و مدد کی دعا کریں تاکہ یہ توفیق الہی سے اس گھاٹی کو طے کر سکے، طے کر سکے۔ فَيَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ، تب اس کو علم حاصل ہو جائے گا، والیقین، یقین بھی حاصل ہو جائے گا، بالغیبی، مطلب وہ جس کے بارے میں نہیں سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں نہیں جانتے، غیب کو اتنا ہی معنی ہے جو نہیں جانتے وہ اس کو کیا ہے مل جائے گا، سمجھے؟ یہ سب کرنے سے اس کو وہ حاصل ہو جائے گا، اور اس سے دیکھیے، اور اسے غیب پر علم اور علم اور یقین نصیب ہو جائے، سمجھے؟ وہ ہوا، اور یہ ایسا بتایا، اور وہ ہوا، اور وہ یقین یہ ہے، ابھی یقین نہیں تو علم یہ ہے، کیا ہے؟ ان لہو، ابھی بولا نا اس کو یہ سب مل جائے گا، علم ملے گا بولا نا، ابھی ادھر دیکھیے کہاں فَيَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ بولا نا، اس کو علم اور یقین مل جائے گا بولا، تو وہ ہوا ادھر میں ٹائپ کرتے وقت، مطلب سیٹنگ کرتے وقت میں کیا ہے ایسا ہی کیا ایک لائن کرنا تھا، اچانک ایسا ہو گیا، ابھی میں سیو کرنے کے بعد دیکھ رہا ہوں، اس لیے ایسا سب ایک ساتھ ہو گیا، سوری۔ تو ان لہو الہ، کیا ہے؟ اس کو یہ علم مل جائے گا، کیا ہے وہ علم؟ یہ ہے وہ ہوا، وہ علم یہ ہے، نہیں تو وہ یقین یہ ہے کہ ان لہو، اس کے لیے ہے، الہًا واحدًا، ایک رب ہے، لا شریک لہو، اس کو شریک نہیں ہے، هو الذی خلقہ، وہی ہے کیا ہے اس کو پیدا کیا، وانعم علیہ بکل ہذہ النعم، یہ پوری نعمات سے اس کو کیا ہے کیا نعمت دیا، وہ یہی رب ہے، سمجھے؟ وہ علم اس کو حاصل ہو جائے گا کہ اس کا یہ ایک معبود ہے جو واحد و یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی نے اسے پیدا کیا اور اس پر یہ ساری نعمتیں فرمائے، سمجھے؟ وَأَنَّهُ، اور وہ کیا اللہ کلفہ بشکرہ، اللہ کو شکر کرنے کے لیے اس سے حکم بھی دیا ہے، اس پر اپنا شکر لازم کیا، سمجھے؟ مطلب وہ شکر کرنا اس پر ضروری ہے، وَأَمَرَهُ بِخِدْمَتِهِ وَطَاعَتِهِ بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ، اور کیا ہے وَأَمَرَهُ، اس کو حکم دیا بِخِدْمَتِهِ، خدمت کرنے کے لیے، وَطَاعَتِهِ، اللہ کو طاعت کرنے کے لیے، مطلب خدمت کرنا مطلب اللہ کو عبادت کرنا اور اللہ کو اطاعت کرنا، کیسے؟ بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ، کیا ہے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، مطلب باہر ہو یا اندر ہو، کہیں بھی ہو، ہمارے اندر بھی اور ہمارے باہر بھی کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی خدمت میں رہنا چاہیے، وَحَذَّرَهُ، اور اس کو ڈرایا، الکفر، کیا ہے کفر کے بارے میں اس کو ڈرایا، وَضُرُوبِ الْمَعَاصِی، ضرب نہیں ہے، وَضُرُوبِ الْمَعَاصِی، اور کیا ہے گناہوں کے الگ الگ کیا ہے قسموں کو بھی کیا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ اس کو ڈرایا، اسے ظاہر و باطن سے اپنی اطاعت و فرمان برداری کا حکم دیا، اسے کفر و معاصی سے بچایا مطلب کیا ہے یہ حذر معنی ڈرایا، سمجھے؟ اور وَحَكَمَ لَهُ بِالثَّوَابِ، اور اس سے کیا ہے حکم دیا، بِالثَّوَابِ، حکم دیا مطلب اس کو وعدہ کیا، کیا ہے بالثواب، ثواب سے، الخالد، ہمیشہ رہنے والا ثواب سے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا، ان اطاعہ، اس کو اگر اس کو اللہ کو اگر وہ اطاعت کرے تو اس کو کیا ہے ثواب ملے گا، ہمیشہ ہونے والا ثواب ملے گا، وبالعقاب، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتایا، الخالد، ہمیشہ رہنے والا، سزا کے بارے میں بھی اللہ بتایا، ان عصوا، اگر اللہ کو نافرمانی کرتے ہیں تو کیا وتولی عنہ، اللہ سے منہ موڑ کے جاتے ہیں تو اس کو ہمیشہ ملنے والے سزا بھی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ اس کو یاد دلایا، نہیں تو بتایا، سمجھے؟
یہ سب کیا بول رہے ہیں؟ یہ سب کرنے والا ایک اللہ کے بارے میں اس کو علم ملے گا، یہی بول رہا ہے، سمجھے؟ اور اپنی اطاعت کرنے پر ہمیشہ کے ثواب اور نافرمانی کرنے پر ہمیشہ کے عذاب کا فیصلہ فرمایا ہے۔ فَإِنْ ذَلِكَ اس وقت یہ سب ایسا، یہ علم سب اس کو ملنے کے وقت کیا ہے، تبعث ہو نہیں تو تبعث ہو، اس کو کیا ہے ابارے گی، ہذہ المعرفت، یہ علم، یہ معلومات اس کو ابارے گی، سمجھے؟ والیقین، یہ علم اور معرفت اس کو ابارے گی کیا ہے، بالغیبی، کیا ہے، غیب سے، غیب سے کیا ابارے گی، مطلب ابھی سمجھیں، علی التشمیر للخدمت، کیا ہے، اللہ کی خدمت میں، کیا ہے، اللہ تشمیر بولا تو کوشش کرنا، تو اللہ کی خدمت پر کیا ہے، کوشش کرنے پر، اللہ کی خدمت کی کوشش کرنے پر کیا ہے، غیب کے علم سے، غیب کے علم سے کیا ہے، غیب کے علم و معرفت سے اس کو ابارے گی، اور سمجھے نہیں؟ پھر سے اور ایک بار، مطلب فَإِنْ ذَلِكَ اس وقت تُبْعِثُ ہو هذه المعرفت والیقین بالغیب، یہ اللہ کے بارے میں اس کو جو علم نہیں تھا، بالغیب معنی غیب کے علم سے، غیب کے یقین و معرفت سے، معرفت اس کو ابارے گی، سمجھا؟ تو غیب کے معرفت بولا تھا، ابھی جتنے بتایا نا، اللہ ایسا ہے ویسا ہے، اللہ اس کو ڈرایا اور کیا ہے اس کو وعدہ کیا، یہ سب بتایا نا، یہ سب اس کو معلوم نہیں تھا نا پہلے، یہ سب ابھی اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ علم اس کو ابارے گا کس پر، اعلی التشمیر للخدمت، اللہ کے لیے، اللہ کو خدمت کرنے کی کوشش پر اس کو ابارے گی، اور کس پر بھی، والاقبال علی العبادت، عبادت میں آگے بڑھنے کے لیے بھی اس کو ابارے گی، سمجھے؟ کس کو عبادت کرنے میں، لہذا سید المنعم، یہ ساری نعمتیں دینے والا ایک سردار کو، ایک کیا ہے بادشاہ کو، کیا ہے ماننے میں اور اطاعت کرنے میں اور اس کو عبادت کرنے میں، یہ اس کی غیب کی معرفت اور علم اس کو ابارے گی، سمجھا؟ اور دیکھیے معنی اور ایک بار، اب یہ معرفت اور غیب پر یقین، یہ کیا کریں گے، بندے کو اس انعام فرمانے والا بادشاہ کی عبادت پر مستعد و کمر بستہ کرتا ہے، سمجھے؟ الذی جو ہے طلب، ابھی بولا نا السید المنعم بولا نا، وہ منعم کون ہے بول رہے ہیں، الذی جو اللہ ہے، طلب ہو وہ کیا ہے، اللہ کو طلب کیا، فوجدہ، وہ اللہ کے بارے میں ڈھونڈا، اللہ کے بارے میں سمجھنے کے لیے کوشش کیا، تب وہ فوجدہ، وہ اللہ کو پہنچ جایا، سمجھے؟ اس کو پایا، جس کی اس نے طلب کی تو اسے پا لیا، اوکے؟ اور وَعَرَفَهُ بَعْدَ مَا جَهِلَهُ، وَعَرَفَهُ، اور اللہ کو جانا، بعد ما جَهِلَهُ، کیا ہے بیوقوف ہونے کے، مطلب کیا ناواقف ہونے کے بعد وہ اپنے رب کو سمجھا، انشاءاللہ باقی بعد میں اور بھی بہت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ ناواقفی کے بعد اس کی معرفت حاصل کر لی، اوکے؟ باقی انشاءاللہ۔